أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 سے 64۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بارش کی مثال کے ذریعے ہدایت کو قبول کرنے والوں اور ہدایت نہ قبول کرنے والے دو گروہوں کا اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ ہدایت کی بارش قرآن کی شکل میں برستی ہے تو وہ ہر دل کو ایک جیسا فائدہ نہیں پہنچاتی، کیونکہ ہر دل کی زمین الگ الگ خاصیت رکھتی ہے، ہر دل کی حالت الگ ہے۔ کسی دل کی زمین زرخیز ہوتی ہے اور کسی دل کی زمین بنجر ہوتی ہے، اس پہ وحی کی بارش ہو بھی جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مثال اللہ رب العزت نے بارش کی مثال کے ذریعے سے ان دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے انسانی تاریخ میں سے مختلف گروہوں کا اور مختلف قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر پیغمبر کے دور میں اور ہر قوم کے اندر بھی واقعی عملی طور پہ دو ہی قسم کے لوگ تھے۔ ہر دور میں آسمان سے وحی کی بارش نازل ہوتی رہی، لیکن اس وحی کی بارش سے
سب لوگوں نے ایک جیسا فائدہ نہیں اٹھایا۔ سب سے پہلے رسول جو کسی مشرک قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، جیسا کہ حدیث شفاعت کے اندر تذکرہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو انسانیت کے دو گروہوں میں بٹ جانے کے بعد مبعوث ہوئے تھے۔ پہلے تو ساری انسانیت ہی اللہ کی توحید پر قائم تھی، اور پھر شیطان نے آہستہ آہستہ، جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، یہ سارے کے سارے جو بت تھے ان کی تاریخ کچھ اس طرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت کوئی پتھر کے ٹکڑوں کے نام نہیں تھے، یہ در حقیقت 5 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ولی تھے، نیک لوگ تھے۔ اب جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو جو لوگ ان کے پاس بیٹھ کے دین سیکھتے تھے، ان کو اللہ یاد آتا تھا ان کی مجلس میں بیٹھ کے، تو ان لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اب کیا کریں گے۔ تو شیطان ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب رہا کہ تم یوں کرو کہ تم ان فوت ہو جانے والے نیک لوگوں کی جو بیٹھک تھی، جو ان کی مجلس تھی، بیٹھنے کی جگہ تھی، تم وہاں پہ ان کے مجسمے بنا کر نصب کر دو، مقصد پورا ہو جائے، ان کی شکل و صورت دیکھتے رہنا اور اللہ یاد آتا رہے گا۔ تو قوم نے ایسے کیا۔ بعد میں آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے آہستہ آہستہ، ایک نسل گئی پھر دوسری آئی، اس کا ذہن تھوڑا سا ان بتوں کے بارے میں کچھ اور بدلا، تیسری آئی تو آہستہ آہستہ انہوں نے، ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے بڑے تو ان بتوں کی پوجا ہی کرتے تھے، پہلے تو رکھے تھے صرف یاد آئے اللہ کی ان نیک لوگوں کو دیکھ کر۔ آہستہ آہستہ اس تصویر سازی اور اس بت گری کی لعنت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس قوم کے اندر شرک سرایت کر گیا، شرک پینیٹریٹ کر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کے دور کے اندر پہلی دفعہ اس زمین پہ شرک کا آغاز ہوا، اور وہ نیک لوگوں کی عقیدت اور اس کے اندر غلو کرنے سے ہی آغاز ہوا تھا۔ پہلے لوگوں نے ان کی محبت میں ایسا کیا تھا، ان کی نیت اچھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ خرابی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے شرک کے تمام چور دروازوں کو بند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق بھی فرمایا کہ مجھے بھی تم میرے مقام سے بڑھا کر اس طرح اونچا نہ کر دینا، اللہ سے نہ جا ملانا، جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی پر بھی پابندی لگا دی۔ تعظیمی سجدہ جو پہلے جائز تھا کسی کی رسپیکٹ میں، عبادت کے لیے نہیں، رسپیکٹ میں، کیونکہ اس سے بھی آہستہ آہستہ شرک کی طرف لوگوں کے چلے جانے کا خدشہ تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو بھی بین کر دیا، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سے چور دروازے بند کر دیے۔ بہرحال نوح علیہ السلام پہلے
رسول تھے جو کسی مشرک قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور ان کی قوم تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عراق کے علاقے کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ پڑھتے ہیں، جو یہاں انتہائی اختصار سے بیان ہوا ہے، اور اس کی مزید تفصیل سورہ نوح کے اندر اور سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ لقد، لام زبر لا اور قد دو الگ الگ حروف ہیں، دونوں کا معنی ہی یقیناً ہے۔ لقد بلا شبہ یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحن نوح کو، علیہ الصلاۃ والسلام، الا طرف قومی ہی اس کی قوم کی، لقد ارسلنا نوحن الا قومہ، بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، علیہ الصلاۃ والسلام۔ فقال، تو اس نے کہا، جو کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا، اور اگر ہم کہیں گے تو انہوں نے کہا، فقال، تو اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ قومی کی میم کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ اس کے بعد چھوٹی یا تھی جو حذف ہو گئی، کیونکہ یا سے پہلے زیر آتی ہے، ورنہ آخر میں زیر کا کوئی لاجک نہیں ہے، ورنہ یہ ہوتا یا قوم، تو یا قومی یہ اصل میں تھا یا قومی، اے میری قوم، وہ یا کی وجہ سے میری کا ترجمہ، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی۔ اعبدوا اگر الگ پڑھیں گے اس حمزہ پر جو یہاں بظاہر الف لگ رہا ہے، اس پہ پیش لگا کے پڑھیں گے، اور اگر پیچھے ملائیں گے تو یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، یہ اصل میں تھا لامزر لی کے لیے، کم تمہارے، تو مل کے لی کم کے بجائے لکم بن گیا، زیر کے بعد پیش پڑھنی ذرا مشکل ہوتی ہے، اس لیے لی کم کی بجائے لکم، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، یا نہیں ہے تمہارا، من الہ کوئی معبود، غیر علاوہ سوا ہو اس کے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ بنیادی نقطہ تھا نوح علیہ السلام کی دعوت کا، اور یہ بنیادی مقصد تھا ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجنے کا، لب لباب ساری دعوت کا، کہ وہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ انی اخاف، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب، عذاب سے، یومن ایک ایسے دن کے، عظیم جو بہت بڑا ہے۔ یہاں عظیم عظمت والا کے معنی میں نہیں، عظیم کا مطلب کہ اس کی ہولناکی بہت بڑی ہوگی، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کا عذاب جو ہے اسے ڈرتا ہوں، یا پھر اس سے مراد جس دن اس قوم پہ اللہ کی پکڑ دنیا کے اندر آئے گی وہ دن بھی مراد ہو سکتا، وہ دن بھی تو بہت بڑا دن ہے، اور ایسا ہوا بھی کہ اللہ پاک کا عذاب آیا اور پھر بہت بڑا طوفان آیا جس نے اس قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام
اور ان کے ساتھ چند ایمان والے لوگ، وہ ایک کشتی کے اندر اللہ کے حکم سے سوار ہوئے، کشتی تیار کی گئی، اور کشتی تیار کرنے کے بعد اس کے اندر وہ چند لوگ گنتی کے سوار ہو گئے، اور پھر ایک ایک جوڑا مختلف جانوروں کا بھی رکھ لیا گیا، کیونکہ ہر چیز نہیں تہس نہس ہو جانا تھا۔ تو تھوڑے سے لوگ، جیسے مجھے تو آپ نوح علیہ السلام کی کشتی کے لوگ ہی لگتے ہیں، ماشاء اللہ۔ قال الملأ، قال کہا، الملأ سرداروں نے، من سے قومی قوم ہی اس کی، قال الملأ من قومہ اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا۔ پیغمبروں کی دعوت حق جو ہوتی ہے، دعوت دین جو ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلی زد اگر پڑتی ہے تو یہ جو بڑے بڑے سردار، چودھری، نواب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مفادات پہ پڑتی ہے، ان کے نظاموں کو خطرہ ہوتا ہے، ان کی چودراہٹوں کو اور ان کے ظلم و جور کے نظاموں کو خطرہ ہوتا ہے، ان کی عیاشیوں اور بدماشیوں کو خطرہ ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے مخالفت وہی کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلام کی تکلیف کس کو ہے؟ اسلام کی دشمنی میں پیش کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کا سب سے بڑا جگہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ اسلام آ گیا تو ہماری چھٹی، ہمارے نظاموں کی چھٹی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے سرداروں نے، جو عوام ہوتی ہے وہ تو بیچاری کل انعام ہوتی ہے، وہ عوام تو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کے سیاستدان، ان کے لیڈر، ان کے مذہبی اور سیاسی اور لسانی جو لیڈر ہیں، اگر وہ دین کی طرف چل پڑیں تو یہ بیچاری بھیڑ بکریاں بھی ادھر ہی چل پڑیں۔ تو اصل سردار جو ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر بہت سے علاقے اور خطے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے اسی سرداری اور قبائلی اور اس طرح کے نظاموں کی وجہ سے، جو اپنے وڈیرے ہیں، ان کے انفلوئنس اور ان کے اثر کی وجہ سے بہت سے لوگ دین کی طرف نہیں آتے، ان سے ڈرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ان کو چلنا پڑتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر بھی یہی حال ہے۔ دنیا کے اندر چند بڑے بڑے جگہ ہیں جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور جب وہ ایک ایک کر کے پاش ہوں گے اور اسلام کے دنیا کے اندر نفاذ کے رستے میں وہ ایک رکاوٹ بن کے جو کھڑے ہیں، جب وہ رکاوٹ دور ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام یکدم بڑی تیزی سے دنیا کے اندر پھیلتا چلا جائے گا، اور بہت سی دنیا دین اسلام، دین حق کو قبول کر لے گی۔ تو آج یہ کچھ قوتیں اور طاقتیں ہیں جو اسلام کی تبلیغ اور اس کے نفاذ اور اس کی عملی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی خطے کے اندر کوئی اسلام کی عملی شکل بننے لگتی ہے نا، سب سے پہلے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی دنیا کے امن کو تم سے خطرہ۔ وہ دنیا کا امن کون ہوتا ہے؟ وہ اصل میں ان کے اپنے نظاموں کو خطرہ ہوتا ہے۔ قال الملأ من قومہ، اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، انا لنراک، انا بے شک ہم، لم زبر لا، یقیناً، لم زبر لا کا معنی بھی یقیناً، نرا ہم دیکھتے ہیں، نرا کا معنی نون ہم کا معنی دیتا ہے، اور یرا کا وہ دیکھتا ہے، یرا وہ دیکھتا ہے، ترا ارا، نرا ہم دیکھتے ہیں، نرا ہم دیکھتے ہیں، کا تجھے، لام زبر لا الگ کر دیں شروع سے اور آخر سے کاف زبر کا الگ کر دیں تو درمیان میں ایک ورب اور فعل موجود ہے، نرا، انا بے شک ہم، لام زبر لا یقینا، نرا ہم دیکھتے ہیں، کا تجھے، فی ضلال گمراہی میں، مبین
کھلم کھلی واضح، ضلال مبین کلیئر ایرر، واضح غلطی میں، واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں تم۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نوح علیہ السلام یہ اپنے معاشرے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کے خلاف چلنے لگ گیا۔ تو جو آباء و اجداد کے بناوٹی عقائد اور مذہب کے خلاف چلتا ہے، آباء و اجداد کے بناوٹی رسم و رواج کی مخالف سمت میں چلتا ہے، لوگ اس کے متعلق یہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، یہ بے دین ہو گیا۔ قال کہا، اس نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا نہیں، بی مجھ میں، میرے ساتھ، بی بازر بی ساتھ اور آگے چھوٹی یا لگی ہوئی ہے، جیسے بی ہی اس کے ساتھ، بی کا تیرے ساتھ، اور بی میرے ساتھ، لیسا بھی نہیں ہے میرے ساتھ، ضلالتن کوئی گمراہی، ضلالتن کے اوپر دو پیش ہیں تنوین، یہ کامن نون کی نشانی ہوتی ہے، اس میں نکرہ کی علامت، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ضلالتن کوئی گمراہی، یا قوم لیسا بی ضلالتن، اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں یا مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، وَلَكِنِّي اور لیکن میں، وَلَكِنَّا اور لیکن اور آگے چھوٹی یا لگ گئی تو وَلَكِنِّي اور لیکن میں، اور رسول ایک پیغام پہنچانے والا ہوں، ایک رسول ہوں، ایک میسنجر ہوں، من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے، میں تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، لارڈ رب کی طرف سے انسانیت کے نام پیغام پہنچاتا ہوں، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ پیغام میرا تھوڑا ہے، یہ تو رب کا ہے، تو تم اسے اپنے عقائد کے خلاف دیکھ کر مجھ پر گمراہی کا فتویٰ نہ لگاؤ، مجھ پر گمراہی کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ اللہ اکبر، آج بھی ایسے ہی ہے، جو خالص اللہ کا پیغام پہنچائے گا لوگ اس کو گمراہ، بے دین اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں۔ خالص دین لوگوں کو قبول نہیں ہوتا ہر دور میں۔ ابلغ، میں پہنچاتا ہوں، ابلغ تبلیغ اسی سے ہے، ابلغ میں پہنچاتا ہوں تم تمہیں، رسالات، رسالہ کی جمع ہے، رسالہ ہوتا ہے، میگزین کو بھی رسالہ کہتے ہیں، پیغام، میسج، اور اگر آپ اپنے موبائل کو عربک میں کنورٹ کر لیں نا، اس کی لینگویج بدل دیں، تو جہاں مسجد آتا ہے نا وہاں رسالات آئے گا، رسالات پیغامات، اور ربی اپنے رب کے، ابلغو کم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح اور میں نصیحت کرتا ہوں یا خیر خواہی کرتا ہوں، ینصح تنصح انصح ننصح وانصح اور میں خیر خواہی کرتا ہوں، نصیحت کا معنی خیر خواہی ہوتا ہے، وانصح اور میں خیر خواہ ہوں، لکم تمہارا ویل وشر ہوں، وانصح لکم اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، واعلم اور میں جانتا ہوں، اعلم یعلم تعلم اعلم نعلم، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، کیونکہ میرے اوپر وحی آتی ہے نا، اور یہ نہیں کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے ہو، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں، کیونکہ اللہ مجھے بتاتا ہے تو مجھے پتا چلتا ہے، وحی آتی ہے تو علم ہوتا ہے۔ آوا اور کیا، عجب تم نے عجیب سمجھا، ان کے جا آیا یا آئی، تمہارے پاس ذکر ایک نصیحت، یا
ذکر ان کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں عظیم نصیحت. تنوین کی وجہ سے کسی چیز کے اندر عظمت بڑائی بھی پیدا ہو جاتی ہے. ذکرن ایک عظیم الشان نصیحت. آوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم الشان نصیحت آئی. نصیحت آنے کو عجیب نہیں سمجھا. ابھی عجیب سمجھنے والی بات آگے ہے. اعلیٰ رجل، ایک شخص پر، ایک آدمی پر، منکم، تم میں سے. عجیب کس چیز کو خیال کرتے تھے وہ کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی جو ہے وہ رسول بن گیا. ہم میں سے ہی، ہمارے چاچے بابے جو ہیں ان میں سے ہی، ہمارے کزنوں میں سے ہی، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہی، ہمارے معاشرے انسانوں میں سے ہی. تو ہر دور کے کفار کی ذہنی الجھن اور مشکل یہ ہوتی تھی کہ انسان کس طرح رسول ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا، شادی بیاہ غمی خوشی سارا کچھ اس کو ہمارے جیسا ہے. اور بدقسمتی سے آج بھی کچھ لوگوں کی یہ مشکل ہے. وہ کہتے تھے کہ انسان تو وہ مانتے تھے پیغمبروں کو کہ یہ انسان ہے، آدمی، لیکن وہ کہتے تھے انسان رسول نہیں ہو سکتا. پھر آج کے لوگ رسول مانتے ہیں، انسان نہیں مانتے. دونوں کی الجھن بنیادی طور پہ ایک ہی ہے کہ ایک بشر، انسان، آدمی رسول نہیں ہو سکتا. تو نوح علیہ السلام نے کہا اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر ایک عظیم الشان نصیحت آئی. آدمی پر نصیحت آنے کو تم نے عجیب خیال کیا. لی، اس نصیحت کے مقاصد آگے بیان کیے، اس وحی کے، قرآن کے، اس دور کا جو بھی قرآن تھا، جو بھی وحی کتاب تھی اس کی بات ہو رہی ہے. لی ینذرا، تاکہ وہ ڈرائے، خبردار کرے، وارن کرے، کم تمہیں. واو اور لفظ لی، تاکہ تتقو، تم بچ جاؤ شرک سے، کفر سے، نافرمانی سے. تو قرآن انسان کو بچاتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا اگر سمجھ کے پڑھا جائے گا. وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم ترحمون، رحم کیے جاؤ. فعل مجہول ہے، پیسے وائز، ترحمون. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن پڑھیں گے، وحی کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو رحم ہوگا، تقویٰ آئے گا. اس دور کے اندر بھی یہی قانون تھا اور آج بھی یہی قانون. پھر کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، ہو اسے. پھر قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، نہیں مانے. تبلیغ بڑی کی انہوں نے دیر رات. تو انجینا، ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا، ہو اسے. فانجیناہ، تو ہم نے بچا لیا اسے. والذین، اور ان لوگوں کو، معہو، جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کی کشتی میں. کشتی میں جو لوگ ان کے ساتھ سوار ہو گئے انہیں بس ان کو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا. الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا. بی کو پریپوزیشن ہے، بازر بھی کو، آیاتی، آیات نا، ہماری، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ہم نے غرق کر دیا. انہم، بے شک وہ، کانو، تھے وہ، قومن، لوگ یا قوم، عمین، عمین، اندھے. امیون اسی سے آنا، سمم بکمن عمیون آتا، تو عمین، اندھے. انہم کانو قومن عمین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، بلائنڈ پیپل. اللہم لا تجعلنا منہم. کیا واقعی وہ آنکھوں کے اندھے تھے، عقل کے اندھے، دل کے اندھے تھے؟ کیونکہ وہ حق بات کو نہ سننا چاہتے تھے، نہ دیکھنا چاہتے تھے، نہ اس پہ غور کرنا چاہتے تھے، نہ قبول کرنا چاہتے تھے. تو ایسا شخص ہی اندھا ہوتا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو زندہ رکھے
تو اسی دین پر رکھے، اسی توحید پر رکھے جس کو سمجھانے بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اور اللہ ہمیں اس غلاظت اور گندگی سے اور ظلم عظیم سے محفوظ رکھے جس کو شرک کہا جاتا ہے، اور جس سے بچانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اللہ پاک نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔